بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 27ویں شب آخری تراویح میں قرآن کریم کے آخری آدھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الفجر سے سورۃ الناس تک۔ سب سے پہلی سورت ہم نے تلاوت کی ہے سورۃ الفجر۔ فجر کا مطلب فجر، صبح کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں چند قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد پھر انسان کو اللہ نے اپنی طرف دعوت دی، پچھلی قوموں کے تذکرے کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں یہ قسمیں کھا کر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی قوموں نے میری اور میرے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، باوجود اس کے کہ طاقتور تھے، تو میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلی قسم والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر دوسری قسم 10 راتوں کی، یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ارم ذات العماد جو ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا کہ ان جیسی طاقتور قوم میں نے پیدا ہی نہیں کی تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، فرمایا کہ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، بڑے ہنر دیے تھے، انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا، جب ظلم کیا کرتا تھا تو مظلوموں کے ہاتھوں کو میخوں سے باندھ دیا کرتا تھا اور پھر مارا کرتا تھا، اس لیے اس کو کہا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ فاکثروا فیہا الفساد، ان سب نے فساد کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک شکوہ کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو 2 طریقوں سے آزماتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آزمانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو مال دیتے ہیں، جب مال مل جاتا ہے تو انسان کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے مجھے بہت دیا، میری عزت کی۔ اور دوسرا طریقہ آزمانے کا یہ ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، کہ اللہ جب اس کو آزماتے ہیں تو اس پر روزی کی تنگی کر دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور لوگوں کی میراث اور اپنے رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، اس لیے تمہارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اگلی صورت ہماری سورۃ البلد ہے، اور بلد شہر کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی ہیں۔ سب سے پہلے مکہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہاں شہر سے مراد مکہ کا شہر ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور اس بات کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر کے واسی ہیں، ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی اور اس چیز کی جو پیدا ہوئی والد سے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشقت کا عادی بنایا۔ یہاں انسان کو ایک سبق دیا کہ اے انسان، تو نے دنیا کے اندر آ کر مشقت کرنی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس نے دنیا کے اندر مشقت نہ کی ہو۔ تو اللہ پھر دعوت دے رہے ہیں کہ مشقت کا میدان تم نے خود چننا ہے کہ کون سی مشقت کرنی ہے، دنیا کی مشقت کرنی ہے یا آخرت کی مشقت کرنی ہے۔ مشقت ہم تم سے کروا کے دکھائیں گے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فرمایا کہ اگر تم دنیا کی مشقت کرتے ہو تو کیا سمجھتے ہو أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تمہارے اوپر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان دیے، کان دیے، سارے ہونٹ دیے، سارے اعضاء دیے، جیسے تم ان اعضاء سے فائدہ اٹھاتے ہو، جس ذات نے تمہیں وہ اعضاء دیے وہ ذات بھی اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری ہر حرکت پر غور کیے ہوئے اور وہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الشمس۔ شمس سورج کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے طلوع ہونے کی، اس کے روشن ہونے کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ طلوع ہو، والنہار اذا جلاها،
دن کی قسم جب وہ چھا جائے، جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بنایا، ونفس وما سواها، اس کے بعد جان کی قسم اور اس جان کو سنوارنے والے کی قسم، فألهمها فجورها وتقواها، اللہ نے انسان کے دل میں دو خیال رکھ دیے، فجورها وتقواها، اچھے خیال بھی برے خیال بھی، قد افلح من زکاها، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو راستے رکھ دیے، وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، اللہ نے دو راستے رکھ دیے، اس طرف جانا ہے، قد افلح من زکاها، جو نیکی کے راستے پر چلے گا تو وہ کامیاب ہے، وقد خاب من دساها، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں قوم سمود کا مختصر تذکرہ فرمایا کہ قوم سمود نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے ہماری صورت اللیل، واللیل اذا، لیل رات کو کہتے ہیں، یہاں بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ میں نے پچھلے 2-3 دن پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بدو جا رہا تھا، اس کے سامنے اس طرح کی جب صورتیں پڑھی گئیں اور بار بار قسموں والی آیتیں پڑھی گئیں تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا آپ کو، کیا آپ بے ہوش ہو کر کیوں گرے؟ تو وہ کہنے لگے، وہ بدو جو دیہاتی تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی زندگی پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھا رہے ہیں، بار بار قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں اللہ کو کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ یاد دلانے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت پڑی، فرمایا کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ کی ذات کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہاں بھی وہی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش کا میدان الگ الگ ہے۔ اس کے اندر دو سبق ہیں ہمیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش کا میدان الگ الگ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی دنیا کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا کی محنت کر رہا ہے، کوئی آخرت کی محنت کر رہا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کے جو جوڑے بنائے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ اللہ نے میدان رکھے۔ یہ جو مساوات کا، مرد و عورت کے اندر مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ اس نعرے کا توڑ ہے، ان سعیکم لشتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مذکر کو بھی پیدا کیا، مؤنث کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کی محنت کا میدان الگ رکھ دیا۔ مذکر کے ذمے الگ کام ہے، مؤنث کے ذمے الگ کام ہے۔ وہ کام جو مرد کے ذمے ہیں عورت نہیں کر سکتی، اور جو کام عورت کے ذمے ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فطرت بھی اور پیدائش بھی ہر ایک کی الگ الگ رکھی، جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی الگ الگ رکھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا اگر مساوات پر آئیں تو پھر مردوں سے کہیں کہ بچے بھی جنیں، مردوں سے کہیں کہ بچوں کو دودھ بھی پلائیں، جس طرح عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ عورتیں باہر نکلیں اور باہر نکل کر جو ہے وہ کمائیں، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تو مردوں کو بھی چاہیے نا پھر عورتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسی طرح عورتوں کی طرح بچے بھی پیدا کریں، اسی طرح عورتوں کی طرح جو ہے وہ بچوں کو دودھ بھی پلائیں، بچوں کی پرورش بھی کریں۔ 2 دن آپ جو ہے بچوں کو سنبھال لیں تو آپ کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا میدان الگ الگ رکھا۔ ہمارا کام نہیں ہے بچوں کو سنبھالنا، اور عورت کا کام نہیں ہے باہر کا کام کرنا، اس لیے اللہ فرماتے ان سعیکم لشتی، ہر ایک کی محنت کا میدان الگ الگ ہے۔ اللہ نے جو محنت کا میدان دیا ہے اس محنت کے میدان کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کریں، یہی مساوات ہے اور یہی برابری ہے۔ اس کے بعد ہماری صورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں شروع میں، والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کے وقت کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، یہ اور نہ ہی آپ کا رب ناراض ہوا ہے۔ اس صورت کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو ایک عرصے کے لیے یہ سلسلہ رک گیا، تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو جس رب کی تم باتیں کیا کرتے تھے وہ رب تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اب تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہ باتیں سن کر میرا یہ حال ہوتا تھا، میں کبھی کبھی یہ سوچتا کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں اور پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، نعوذ باللہ خودکشی کروں۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے تانے ہی تانے
اور اللہ کی طرف سے جب وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی تھی، دلی اطمینان ہوتا تھا. وہ کیفیت جب ختم ہو گئی تو آپ کے دل کو پریشانی ہونے لگی. تو اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی کہ قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے اچھی ہوتی ہے. آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی کہ ہر آخری وقت پہلے وقت سے اچھا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں انسان چونکہ انسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ بس ابھی اچھا ہو جائے، ابھی یہ وقت اچھا ہو جائے. اللہ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر ابھی برا وقت ہے تو کل کا وقت انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہی اچھا ہوگا. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. جب اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اے میرے نبی میں آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق ہر کچھ دوں گا، سب کچھ دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے فرمایا اللہ آپ کی قسم کھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا. یہ محبت ہے اللہ کے نبی کی ہمارے ساتھ. اس نبی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں وہ میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی پر ہونے والی تین نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور تین نعمتوں کے بدلے میں تین حکم بھی دیے اس صورت کے اندر. پہلی نعمت الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے نبی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ لوگوں کے ذمے لگا دیا، وہ آپ کو پالتے رہے. اس نعمت کے بدلے میں کیا فرمایا فأما اليتیم فلا تقہر. جب آپ کو اللہ نے یتیمی کی حالت میں بہترین آپ کی پرورش کروائی فأما اليتیم فلا تقہر، تو اس کا حکم یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یتیم کو کبھی مت جھڑکنا، تو یتیم پر کبھی ظلم نہ کرنا. آپ نے فرمایا کہ سب سے اس کائنات میں سب سے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے. اللہ کسی کے بچوں کو بچپن میں یتیم نہ کرے، لیکن جہاں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں وہاں بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں خود دیکھ رہے ہیں. تو پہلی نعمت یتیم پیدا کیا، اور یتیم پیدا کرنے کے بعد آپ کو پالا پوسا، تو اس کا اعزاز یہ کہ یتیم کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرنا. دوسری نعمت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ راہ حق کی تلاش میں تھے اور ہم نے آپ کو راہ حق دکھائی. اس کا حکم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لہذا آپ کے پاس بھی اگر کوئی راہ حق تلاش کرنے آئے تو کبھی اس کو جھڑکنا مت. آپ کے پاس کوئی سائل آئے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، اس وقت آپ کو کوئی منزل نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے آپ کی منزل طے کی. جب آپ کے ساتھ یہ ہوا تو آپ کے پاس اگر کوئی سائل آئے، چاہے دنیا کا سوال لے کر آئے یا آخرت کا سوال لے کر آئے، تو آپ نے اس کو کبھی جھڑکنا مت. اور تیسری نعمت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو غنی کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس، آپ جانتے ہیں پس منظر، کچھ بھی نہیں تھا، نہ والد نہ والدہ نہ دادا نہ چاچا، سب کا انتقال ہو گیا، بے یار و مددگار تھے. اللہ نے سہارا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر مضبوط کیا. اس کا تقاضا کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے آپ پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرے. تین حکم، تین انعام اور تین نعمتیں. اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اگر شروع میں ہمیں مشکلات کے اندر رکھا، آزمائشوں میں رکھا، تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا رہتا ہے، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں. جب آزمائشیں ختم ہوں، اللہ کی نعمتیں برسنے لگیں، اللہ کی طرف سے انعامات ہونے لگیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو پھر اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو. فخر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے جو دیا ہے اس کا اظہار کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا تو وہ اس کی حالت ایسی تھی، بالکل پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، پراگندہ حالت. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہے، بس وہ
طبیعت ایسی ہے، عاجزی ہے، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو. جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہنو، اپنا صاف ستھرا لباس پہنو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے میلے کچلے ہیں، پرانی سی موٹر سائیکل پھٹ پٹی رکھی ہوئی ہے، پرانی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، گھر پرانا سا رکھا ہوا ہے، بچوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں. یہ مال کس کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا کہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا پیا اور آگے بھیج دیا، آخرت کے لیے بھیج دیا، کھایا پیا پہنا، وہ انسان کا مال ہے، باقی کچھ بھی نہیں انسان کا مال. اس کے بعد ہماری صورت ہے الم نشرح، سورۃ الانشراح بھی اس کا نام ہے. اس صورت کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا، کفار کی طرف سے تانے آتے تھے تو آپ کا دل رنجیدہ خاطر ہوتا تھا، آپ رنجیدہ خاطر ہو جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے. تو اس غم کو ہلکا کرتے تھے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو، اس کو بیان کیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تھی اور احکام نازل ہوتے تو اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے کہ اتنا بڑا حکم اور اتنے بڑے احکام میں کیسے پورے کروں گا، اور یہ حکم ہے کہ اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، میں کیسے کہوں گا، کیسے کروں گا. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جیسی عظیم جماعت دی، اور اس صحابہ جیسی عظیم جماعت کے ذریعے سے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا. صحابہ نے محنت کی، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور دین کو پھیلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ اور مدینہ سے باہر نہیں گئے. آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی میں آپ حجاز مقدس سے باہر نہیں گئے، یا طائف گئے یا مکہ گئے یا مدینہ گئے، اور کہیں نہیں گئے. لیکن یہ پورا دین کیسے پھیلا؟ اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ کی عظیم جماعت دی تھی، اس جماعت کی محنت کی بدولت وہ بوجھ بھی ہلکا ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے پورے دین کو پھیلایا. اس کے بعد پھر اللہ نے انسان پر ایک انعام اور ایک وعدہ ذکر فرمایا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. فرمایا کہ انسان پر جب تنگی آتی ہے تو وہ تنگی کو بیٹھ کر گننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر تنگی آ گئی، مشکلات آ گئی، مشکلات آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تنگی ایک دیتے ہیں اور تنگی کے بعد آسانیاں کئی دیتے ہیں. اگر ہر شخص انصاف کے ساتھ مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اپنی زندگی کا موازنہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، تو وہ یقیناً اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میرے اوپر کسی کے اوپر بھی جو مشکلات کا وقت آیا وہ معمولی سا وقت تھا. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہوئیں، اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوئیں، وہ لامتناہی ہیں، وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. اس لیے انسان کو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اور اگر آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. سورۃ التین ہے، والتین والزیتون. اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، اور زیتون کی، اور طور سینین یعنی کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی. پھر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان تو یہ کہتا ہے کہ میرا رنگ ایسا، میری شکل ایسی، میری ناک ایسی، میرے کان ایسی. اللہ نے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا. اس پہ ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو، بیٹھے ہوئے تھے خوش گپیوں میں، کہنے لگا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق، چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق. یہ کہہ تو دیا، پھر اس کے بعد پریشان ہوا. چاند کو دیکھا تو چاند چمکتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، بیوی کیا دنیا کو روشن کرے گی؟ پریشان ہوا. علماء کرام سے پوچھا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، فرمانے لگے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ کہ قرآن نے، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا کیا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن انسان اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم گھٹیا سے گھٹیا عمر کی طرف تمہیں لے جائیں گے. آج اگر جوانی ہے، آج اگر طاقت ہے، غرور ہے، تو اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ پچھلی عمر کی طرف لے جائیں، اور ایسی عمر کی طرف لے جائیں کہ انسان پھر اپنی موت کی تمنا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. اردو میں مانگا کریں، اے اللہ میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جو میری زندگی کی گھٹیا ترین عمر ہو، اور اس عمر کے اندر میں دوسروں پر بوجھ بن جاؤں. اللہ مجھے ایسی عمر سے، ایسے وقت سے بچانا.
سورۃ العلق ہے اس کے بعد، اور سورۃ العلق کا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی غار حرا کے اندر، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر مجھے کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، اور اتنا زور سے بھینچا کہ فرمایا کہ میرے سینے، میرے پسلیوں کے اندر تکلیف ہونے لگی، اور پھر کہا اقرا۔ جیسے انہوں نے اقرا کہا تو میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ یہ پہلی وحی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم اور قلم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ یہ ہمیں بھی اس بات کا درس ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم علم نہ سیکھیں، دنیا کے جو علوم ہیں، دنیا کے جو فنون ہیں، آخرت کے وہ علوم اور فنون جو آخرت کی طرف لے جائیں وہ بھی سیکھیں، اور وہ علوم اور فنون جو دنیا کی طرف لے جائیں اور دنیا کی ترقی کا راز ان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی سیکھیں۔ علم کسی بھی قسم کا ہو اس سے انکار نہیں ہے، اس کی یہاں قرآن کریم کے اندر حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور سورۃ القدر یہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ عابد لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اتنی عبادتیں کی کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ ان کی عمریں بھی لمبی تھیں، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی اور ہم دنیا داری کے اندر ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کریم کو ہم نے شب قدر کے اندر اتارا۔ یہاں ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، دوسری طرف ہم یہ پڑھ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر اتارا۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں لگتی ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں بھی نازل ہوا اور شب قدر میں بھی نازل ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا۔ اللہ کے عرش کے سامنے لوح محفوظ میں کلام پاک لکھا ہوا ہے، اللہ نے وہاں سے اتار کر لوح محفوظ سے نقل کر کے اس آسمان دنیا پر، اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے یہاں اتارا شب قدر میں۔ شب قدر کی جو بھی رات تھی 21 23 25 27 جو بھی رات تھی اس میں اتارا۔ آسمان پر اتارنے کے بعد پھر فرشتوں کو وقتاً فوقتاً آیتیں دیتے رہے، 23 سال کے عرصے میں اس طرح پھر پورا نازل ہوا۔ تو 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک شب قدر میں آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے نیچے تھوڑا تھوڑا کر کے وقت کے اور موقع کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اس کے بعد ہماری سورۃ البینہ ہے، بینہ کہتے ہیں گواہوں کو۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اہل کتاب سے ایک شکوہ کیا، فرمایا کہ جب تمہارے پاس گواہ آ گئے، تمہارے پاس سارے ثبوت آ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو پھر آپ ان کی بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء۔ فرمایا کہ انسان کو اور مسلمان کو 2 باتوں کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، عبادت کے اندر کسی قسم کا ریا، دکھلاوا اور نام و نمود نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت کریں، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جانی عبادت ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ریا اور دکھلاوے کو نہ آنے دیں۔ اگر خیال آ جائے کہ ہاں یہ دیکھ کر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ فلاں صاحب دیکھیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، میں خیرات کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بھائی یہ سخی آدمی ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے ماشاءاللہ۔ خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، خیال آنا کوئی برا نہیں ہے، خیال انسان کو آتا ہے، پھر اس خیال کو جھٹک دیں، پھر کہیں کہ نہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ سے بدلہ لوں گا۔ یہ ہے اخلاص۔ شیطان ہمیشہ نیت کے اندر فطور ڈالے گا، اس فطور کو ختم کرتے رہے کہ نہیں بھائی میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اور دوسرا حکم یہ حنفاء، کہ جب دین کی طرف آئیں حنفاء یکسو ہو جائیں اور مکمل دین کی طرف آ جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کہ اگر یہاں سے فائدہ ہو گیا دین کی طرف سے، دین پر چلنے سے، چلو دین پر چلتے رہیں گے، اور اگر وہاں تھوڑی سی مشکلات آئیں، نہیں یار یہ راستہ مشکل ہے، اس سے اچھے تو یہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، دیندار نہیں ہیں، تو وہ 2 کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ نہیں 2 کشتیوں کے سوار نہیں بنو، جب دین کی طرف چل پڑے تو پھر چلتے رہو، چاہے اس کے اندر رکاوٹیں آئیں، چاہے اس کے اندر پریشانی آئیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔
اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الزلزال. اس صورت کے اندر پورا کا پورا قیامت کا منظر بیان فرمایا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے خزانے نکال دے گی. وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا. جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب زمین پھٹے گی اور قیامت کا زلزلہ آئے گا تو سارے کے سارے خزانے سونا چاندی سب کچھ باہر نکلے گا اور انسان اس کو حسرت اور افسوس سے دیکھے گا اور کہے گا اسی مال کی وجہ سے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا, اسی مال کی وجہ سے میں نے اپنا ایمان بیچا تھا, یہی مال تھا. اور زمین سے آواز آئے گی کہ ہاں یہ ہے خزانہ اٹھاؤ, لیکن انسان کے اس وقت خزانہ کوئی کام نہیں آئے گا. اگلی صورت ہے سورۃ العادیات. اس صورت کے اندر جہاد کرنے والے, اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والے گھوڑوں کا ذکر ہے. آپ اندازہ لگائیں پہلے بھی بہت ساری صورتیں ایسی آئیں کہ جو چونٹی کے نام پر اور معمولی چیزوں کے نام پر صورتیں آتی ہیں. معمولی چیزوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا. اس سے ہمیں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے دین کے لیے قربان کرے گا, اپنا مال اپنی جان اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چمکائیں گے جیسے اصحاب کہف کے کتے کا نام قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا, جیسے چونٹی کا نام اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا, اور جیسے مجاہدین کے گھوڑوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر فرمایا. تو اللہ ہمیں بھی ایسے چمکائیں گے اگر ہم دین پر چلنے لگ جائیں. اس کے بعد ہے سورۃ القاریہ. القاریہ ملقاریہ. اس صورت کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے. القاریہ کھڑکھڑانے والی, شور مچانے والی اور زلزلہ برپا کرنے والی, بہت سارے معنی ہیں. یہ قیامت کا تذکرہ. وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لوگ اس دن ایسے ہو جائیں گے جیسے بارش کے بعد پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا کہ جن پہاڑوں کو تم کہتے ہو کہ یہ مضبوط ہے, ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا, یہ ہوا کے اندر اڑتے نظر آئیں گے. لیکن اس دن فاما من ثقلت موازینہ, جس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال وزنی ہو گئے, فهو فی عیشۃ راضیہ, وہ اچھی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ, اور جس کا نامہ اعمال میں نیکیاں ہلکی ہو گئیں, فامہ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد ہے ہماری سورۃ التکاثر. تکاثر کہتے ہیں مال کی کثرت کو, مال جمع کرنے کو. فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں مال جمع کرنے نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. انسان کو دعوت دی گئی کہ اے انسان, تو جوانی سے لے کر قبر تک مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن مال پھر بھی جمع نہیں ہوتا, یہاں تک کہ قبر کے اندر ٹانگیں چلی جاتی ہیں, پھر بھی مال کی تمہیں ہوس اور مال کا لالچ تمہیں رہتا ہے. کلا سوف تعلمون, تم اس کو جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہے سورۃ العصر. اس سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم پورا نازل نہ ہوتا, یہ سورۃ العصر جو 3 آیتوں کی صورت ہے یہ نازل ہو جاتی, تو پوری انسانیت کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے, اور پورے قرآن کا پورے دین کا خلاصہ اس صورت کے اندر بیان ہے. اور میں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں, سارے کے سارے انسان خسارے میں. 4 خوبیاں جس کے اندر ہیں, 4 خوبیوں کے ساتھ پھر دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں, دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, 4 خوبیاں اگر ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. پہلی خوبی الا الذین آمنوا, نمبر 1 ایمان. دوسری خوبی وعاملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ نیک اعمال. تیسری خوبی وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق بات اور درست بات کہتے رہنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی چھوڑو یار چھوڑو, کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرو, ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق بات کہتے رہو. جہاں آپ کو نظر آئے کہ میرا بھائی ایسا کام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابی آ رہی ہے, تو اس کو کہیں. یہ کہنا میرا آپ کا فرض ہے, ذمہ داری ہے. نہیں کہیں گے تو وہ معاملہ دیکھیں اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو معاشرے کو خراب کر رہا ہے, تو وہ اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. اس لیے حق بات کہنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنا. اگر حق بات کہنے میں کوئی رکاوٹ آئے, کوئی بات سننی پڑے تو اس پر صبر کرنا. یہ بھی 4 خوبیاں ہوں, پھر اس کے بعد آدمی دنیا کا کوئی بھی کام کر لے اور دنیا کی ساری دولت حاصل کر لے تو برا نہیں ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الہمزہ. ہمزہ اور لمزہ یہ 2 لفظ ہیں. ہمزہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو
دوسرے کو ایذا دینے والا ہو زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے. اور لمزہ اس خوبی کو کہتے ہیں، اس برائی کو کہتے ہیں، اس برائی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اشارے کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دینے کا باعث بنے. فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ہمزہ اور لمزہ کی خوبی کا مالک ہو، برائی کا مالک ہو. یعنی نہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دینی ہے اور نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کردار سے تکلیف دینی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الفیل. اس سورت کے اندر اصحاب فیل کا تذکرہ ہے. اصحاب فیل کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا. اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے. اور اس کے بعد جو سورت ہماری ہے وہ سورت القریش. اس سورت کے اندر قریش پر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کرنے کے بعد قریش پر جو احسان فرمایا تھا اس احسان کا تذکرہ فرمایا. دیکھیں، جب ابرہہ آ کر مکہ کے اندر ہلاک اور برباد ہوا، اس پر عذاب آیا، اس کے ہاتھی مارے گئے، تو قریش کی اور مکہ والوں کی دنیا کے اوپر دھاک بیٹھ گئی اور لوگ ڈرنے لگے مکہ والوں سے کہ مکہ والے تو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے. ابرہہ جیسا بادشاہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. تو پوری دنیا کے اندر مکہ والوں کی دھاک بیٹھ گئی. پھر مکہ والے جس ملک کے اندر جاتے تجارت کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، پوری دنیا کے اندر جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. تو اس انعام کا تذکرہ اللہ نے سورۃ القریش میں فرمایا کہ دیکھو میں نے ابرہہ کو ہلاک کر کے تمہاری دھاک جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بٹھا دی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا تم بتوں کو مت پوجو، اس گھر کے رب کو پوجو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک کے وقت کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جب ابرہہ کا خوف تھا تو اس خوف سے تمہیں امن دیا. اگلی سورت ہے سورۃ الماعون. معاون کہتے ہیں کہ گھر کے اندر استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مانگنا، اور اگر کوئی نہ دے تو اس نہ دینے کو، اس کنجوسی کرنے کو قرآن کریم نے برا بلا کہا ہے. اس کی برائی بیان کی کہ مثلا کسی کے گھر میں نمک ختم ہوا اور برابر میں سے منگوا لیا کہ بھئی نمک دے دو، ماچس نہیں ہے تو ماچس منگوا لی، تھوڑا گھی ختم ہو گیا، آئل ختم ہو گیا تو منگوا لیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک دوسرے کو دینے کی ہوتی ہیں اور اس کے اندر آدمی حساب کتاب نہیں رکھتا، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر بھی بخل کرتا ہے تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن نماز کے اندر اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. تو نماز کے اندر دھیان لگانا ہے. الذین هم یراؤون، یا پھر یہ کہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معاون کو روکتے ہیں، یعنی کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ مدد نہیں کرتے. اس کے بعد ہے ہماری سورۃ الکوثر. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، ظاہر ہے کہ آپ کے بچے جو لڑکے تھے ان کا سب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ نے آپ کو تانے دیے اور کہا کہ دیکھو بچے تو آپ کے لڑکے تو سارے مر گئے، اب آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور آپ کا کوئی نسب خاندان چلے گا نہیں، نسب تو ہمارا چلے گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نسب لڑکوں سے چلتا ہے. تو ان لوگوں نے تانے دیے اور کہا کہ یہ تو بے نسل ہے، اس کی کوئی نسل ہی نہیں، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے کہ اس کا خاندان اور نسب نہ چلے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے. ظاہر بچیاں تھیں تو بچیوں سے نسب نہیں چلا کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں. انا اعطیناک الکوثر، ایک تو یہ کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، اور حوض کوثر ایسا حوض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت کے اندر ہم لوگ جو پانی پئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے بلکہ وہ لذت کے لیے پئیں گے، کیونکہ پیاس جب لگتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو جنت میں جانے کے بعد اگر تکلیف ہو تو وہ جنت ہی نہیں ہے، اس لیے حوض کوثر کی ایک خوبی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے سہکن سہکن، ان کو ہٹاؤ، ان کو یہ آپ کے پاس آنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بولوں گا کہ ان کو آنے دو، جس سے کہ یہ میری امتی ہیں. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حال کیا تھا. دین جس حالت میں اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے اسی حالت میں دین کو تھامنے کی ضرورت ہے. فصل ربک ونحر، پھر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانی اکا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ بے نسل ہے.
اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نرینہ اولاد تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے نسب کو چلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سید خاندان آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو طعنے دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ختم ہو گئے، ان کے نام مٹ گئے اور ان کے نسب بھی مٹ گئے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں یہ جو روز روز کے جھگڑے ہیں نا، آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہم آپ کے رب کو نہیں مانتے، یہ جھگڑا ہم ختم کرنے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیسے ختم ہوگا؟ کہنے لگے ایسا ہے کہ ایک دن ہم آپ کے رب کو پوجا کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے رب کو پوجا کرو۔ اگر ایسا نہیں، اگر دل مطمئن ہو جاتا تو پھر ہفتے ہفتے پر آئے، ایک ہفتہ آپ ہمارے بتوں کو پوجا کریں اور ایک ہفتہ ہم آپ کے رب کو عبادت کیا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو ان بتوں کو میں نہیں پوچھ سکتا جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن بتوں کو تم نے پوجا ہے ان بتوں کو میں پوج نہیں سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس رب کی عبادت کر سکتے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو ہمیں جو ہے مذہبی ہم آہنگی کے نام سے ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ تمام مذاہب مل کر ایک دوسرے کا وہ کریں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مذہب اور ایک ہے مسلک۔ ہمارے ہاں کیونکہ ہم لوگ مسالک کے اندر تقسیم ہو گئے، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ ہمارے ہاں 3 مسلک بڑے ہیں۔ تو یہ تو ہے مسلک، مذہب الگ چیز ہے، مسلک الگ چیز ہے۔ یہ جو ہے 3 مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں ضرورت کے لیے لے رہا ہوں، یہ مسلک ہے۔ ان دونوں کا عقیدہ، بنیادی عقائد، قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کی وجہ سے اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے اور کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اتنا تقسیم کر دیا گیا کہ وہ دیوبندی ہے تو وہ کافر ہے، بریلوی ہے تو وہ کافر ہے، اہل حدیث ہے تو وہ کافر ہے، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، وہ اس کی مسجد میں نہیں جائے گا، وہ اس کی مسجد میں نہیں جائے گا۔ اس چکر کے اندر ہمیں اتنا تقسیم کیا گیا کہ ہم بہت زیادہ ہی تقسیم ہو گئے۔ اور ایک چیز ہے مذہب، جہاں مذاہب کی بات ہو، جیسے یہودی ایک مذہب ہے، عیسائی ایک مذہب ہے، قادیانی ایک مذہب ہے، شیعہ ایک مذہب ہے، یہ مذاہب الگ ہے۔ ان مذاہب کے اندر ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے۔ تو اس لیے مذہب تو آپس میں مرج نہیں ہو سکتے لیکن مسلک مرج ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلک کو ملانے کے لیے، کئی مسلک والوں کو بٹھانے کے لیے کوئی اگر اس بات کی ہمت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہونے کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اے میرے نبی، آپ دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میں آپ کے پاس تو آنا چاہتا ہوں لیکن میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ تو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ قافلے در قافلے، جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر آپ کا کام کیا ہے اب کہ اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور استغفار کریں۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے سارے کام کر لیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اللہ نے مکان بھی بنوا دیا، ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئی، اب اگر کوئی شخص مال کا لالچ کرتا ہے کہ نہیں اور بنا لوں تو یہ اس آیت کی، اس صورت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس آیت کی خلاف ورزی کر۔ 40 سال کے بعد، میں نے 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 40 سال کے بعد جو ہماری زندگی ہے وہ سمجھے بونس کی زندگی ہے۔ 40 سال تک ایک اللہ نے عمر دی ہے، اس کے بعد
اللہ نے دعا سکھائی ہے سورہ احقاف میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ 40 سال کی عمر کے بعد پڑھنے کی دعا. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ جو آپ نے میرے اوپر بھی کی ہیں، میری اولاد کے اوپر کی ہیں، میرے ماں باپ پر بھی کی ہیں، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں آپ کو راضی کروں، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میری اولاد کے اندر اصلاح ہو، میری اولاد میری فرما بردار بنے. یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگلی صورت ہے سورۃ اللہب. جب ابو لہب بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، آپ نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو ابو لہب بدبخت نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا. آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے، ہم نے کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے سنا ہی نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ابو لہب بدبخت چچا جو تھا، اس نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا اور کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا نعوذ باللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب. آپ ہلاک نہیں ہوں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ پیر ٹوٹیں گے، وہ ہلاک ہوگا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال کا کام آیا اور نہ اس کا کچھ کمایا کام آیا. سیصلی نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی ہلاک ہوگی. اس کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ حالانکہ سردار کی بیوی تھی، لیکن ایسی گندی عادت تھی، جا کر وہ جو ہے لوگوں کے کچرا چنتی تھی، لکڑیاں چنتی تھی. ایک دفعہ وہ لکڑیاں اس نے اکٹھی کی اور رسی سے باندھا، رسی سے باندھ کر جب سر پہ رکھا تو وہ پھندا لگا اور اسی رسی کے اندر وہ مر گئی. تو اس کو یہاں بیان کیا. اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد. اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس اللہ کا ہمیں تعارف تو کروائیں، اللہ کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اس صورت کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الاخلاص کے اندر پورا اللہ کا تعارف ہے. قل هو اللہ احد، اے میرے نبی آپ بتا دیجئے اللہ احد ہیں، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں. صمد کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کے کام دوسروں کی وجہ سے رک نہ سکیں اور دوسروں کے کام اس کے بغیر بن نہ سکیں، وہ ذات صمد کہلاتی ہے. تو اللہ ایسی ذات ہیں کہ اللہ کے کام ہماری وجہ سے رک نہیں سکتے اور ہمارے کام اللہ کے بغیر بن نہیں سکتے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کوئی اولاد جنی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 11 آیتیں ہیں. ان 11 آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس یہودی کی لڑکیوں نے جادو کروا دیا تھا اور حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو گئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بہت ساری باتیں کہہ دیتے تھے، پھر آپ فرماتے تھے میں نے تو نہیں کہا. یعنی ذہن پر اثر ہوا اور طبیعت بالکل گرنے لگی. تو ایک مرتبہ آپ بیمار تھے، بستر پر آرام فرما تھے، بخار کی کیفیت تھی اور ذہنی طور پر آپ تذبذب میں تھے. تو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے. ایک فرشتہ سرانے کی طرف کھڑا ہوا، ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہوا، اور فرشتے آپس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز سنائی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ ادھر والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ بھائی ان کو کیا ہوا؟ تو پاؤں والا فرشتہ کہتا ہے کہ ان پر جادو ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیسے جادو ہوا؟ کہا کہ وہ جادو ایک دھاگے پر کیا گیا ہے، اس دھاگے کی 11 گرہیں لگائی گئی ہیں اور پھر اس دھاگے کو کھجور کے تنے کے اندر ڈال کے فلاں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. پوچھا کس نے کیا؟ تو کہا کہ وہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا. پھر اس نے پوچھا بھئی اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے اس پاؤں والے فرشتے نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ 11 آیتیں ہیں، یہ 11 آیتیں پڑھو اور جا کر وہ نکالو پہلے، پھر اس دھاگے کے اوپر ایک آیت پڑھو گے تو وہ دھاگا وہ گرہ کھل جائے گی، پھر دوسری آیت پڑھو گے تو گرہ کھل جائے گی، تیسری آیت پڑھو گے تو اس طرح گرہ کھل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے ایک صحابی کو لیا اور صحابی کو لے کر اس کنویں پر گئے. جب کنویں پر گئے تو اس کنویں کا پانی اس جادو کے اثر سے سرخ ہو چکا تھا، ایسا خطرناک جادو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اس کو نکال کے لے. اندر کھجور کا وہ تنا تھا، نکالا، اس کے اندر واقعی دھاگا نکلا اور دھاگے کے اوپر 11 گرہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگا پکڑا اور پہلی آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق.
تو وہ گرے کھل گئے. دوسری آیت پڑھی من شر ما خلق, پھر گرے کھل گئی. 11 آیتیں مکمل ہوئی, گرے کھل گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک پر جو گرے لگائی گئی تھی, جادو کا اثر تھا, وہ بھی جادو کا اثر ختم ہو گیا. لیکن آپ فرماتے تھے کہ آخری عمر تک میرے اوپر اس جادو کا اثر رہا, آخری عمر تک. فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے منہ کے اندر زہر ہے, اور دماغ میرا کبھی کبھی اس طرح جادو کے اثر کی وجہ سے مفلوج ہو جاتا تھا. تو جادو کی ایک حقیقت ہے, اور اس کا بہترین توڑ یہ 11 آیتیں. اگر ان 11 آیتوں سے بھی جادو سے شفا نہیں ملتی تو قرآن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشف القرآن فلا شفاء له, جس کو قرآن کریم سے شفا نہیں مل سکتی اس کو کوئی بھوپا, کوئی عالم, کوئی عامل, کوئی جو ہے عملیات کرنے والے, کوئی جادوگر اور کوئی بنگالی شنگالی, اس طرح کا کوئی بھی جو ہے نا وہ جادو کا توڑ نہیں کر سکتا. اپنے جادو کو توڑنا ہے تو ان 11 آیتوں سے توڑیں, یقین کے ساتھ توڑیں, انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ زیادہ ہو چکا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ 11 آیتوں کو اس طریقے سے پڑھا جائے, اللہ اپنے فضل و کرم سے جادو کو توڑ دیں گے. اور اگر الحمدللہ نہیں ہے, پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے, تب بھی ان 2 صورتوں کو پڑھنے کی عادت بنائیں, صبح شام پڑھیں, 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر, اپنے اہل و عیال پر دم کریں. اللہ انشاءاللہ ہر قسم کے جادو سے, شر سے محفوظ فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بند کر کے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ ہم گناہگار سیاکار خطا کار, یا اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ کا کلام پڑھتے, آپ کا کلام سنتے. ہماری زبانیں ناپاک, ہمارے کان ناپاک, یا اللہ ہمارے دل ناپاک, دماغ ناپاک. آپ کی توفیق سے ہم نے آپ کا کلام پڑھا سنا. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پڑھنے سننے کو سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ یہ ہمارا پڑھا ہوا, سنا ہوا, سمجھا ہوا مردود نہ فرمانا. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ اس پڑھنے سننے کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے وسیلے سے, جن کے طفیل ہمیں یہ کلام ملا, اللہ تمام انبیاء کو ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. تمام انبیاء کے درجات کو بلند فرما, تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما, صالحین کے درجات کو بلند فرما. اللہ جتنے بھی کلمہ گو آج تک اس وقت تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے, یا اللہ ہم اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا. جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہمارے عزیز و اقارب ہوں, یا دور کے رشتہ دار ہوں, یا ہمارے مسلمان کلمہ گو بھائی ہوں, اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ جتنی ہم نے نیت کی ہے انبیاء سے لے کر عام آدمی تک, اور یا اللہ ہم نے سارا ثواب ان کو پہنچایا. اپنے فضل و کرم سے اتنا ثواب, اتنا اجر ہمیں بھی نصیب فرما. اللہ اتنا اجر ہمیں بھی نصیب فرما. اللہ ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرما, ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما, ہماری ماں بہن یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو, ہمارے ماں باپ کو, یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ہم نے سنا کہ کلام پاک کے ختم کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ بہت مرادیں دلوں کے اندر لے کر آئیں, بہت حاجتیں دلوں میں لے کر آئے. اللہ جو مرادیں ہیں, جو اللہ خواہشات ہیں, یا اللہ جو تمنا ہیں, آپ ہم سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں. یا اللہ تمام مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں, گھروں کے اندر ہوں, اسپتالوں کے اندر ہوں, روحانی بیماری ہو, جسمانی بیماری ہو, اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایک نمازی ساتھی کے بچے کو جسمانی معذوری ہے, محمد اسد نام ہے, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اس کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اور بھی جتنے مریض ہیں, جس بیماری میں مبتلا ہیں, جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا, یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں, یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے, اللہ تمام لوگوں کی جائز حاجات کو, جائز تمناؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ
مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے اندر کل جمعے کی نماز کے بعد ان پر ظلم ہوا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مسجد اقصیٰ کے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، یا اللہ جو ہم سے بغض رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، یا اللہ تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے جو ایام باقی ہیں، گنتی کے ایام باقی ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان ایام کو صحیح معنوں میں عبادات کے اندر اور تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر، آپ کی رضا والے کاموں کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ جتنے بھی دنیا کے اندر معتکفین ہیں، تیرے گھروں کا اعتکاف کر رہے ہیں، تیرے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی اعتکاف کو قبول فرما کر پوری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ بے روزگاری عام ہے، جو اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں اپنے فضل و کرم سے بابرکت اور حلال روزگار نصیب فرما دے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ نوجوانوں کے ایمان کی، اعمال کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بزرگ ہمارے سر کا تاج ہیں، اللہ تمام بزرگوں کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما دیجیے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کی سرپرستی ہم پر قائم و دائم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مبارک خطہ پاکستان یا اللہ رمضان المبارک کے اندر وجود میں آیا، جس مقصد کے لیے یا اللہ یہ ملک بنایا گیا اس مقصد پر ہمیں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک سے محبت نصیب فرما، اس ملک کے ایک ایک چپے سے، ایک ایک ذرے سے ہمیں محبت نصیب فرما، خیر خواہی نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما کر رضا کا پروانہ نصیب فرما، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اعتکاف والوں کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے بھی یا اللہ تیرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال کے اندر، جان کے اندر، عزت آبرو کے اندر خوب برکت نصیب فرما، اللہ خوب برکت نصیب فرما، ان کو اور ان کی نسلوں کو یا اللہ دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جن استادوں نے ہمیں اس منصب پر آنے کے قابل کیا اللہ ہمارے ان استادوں کو، ہمارے والدین کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو بھی اللہ اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تعالی ہمیں حیات اس قرآن پاک سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہم میں سے یا اللہ ہر ایک کو اس بات کی توفیق نصیب فرما کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، حافظ بنانے کے لیے قربان کرے، اللہ یہی ہماری کامیابی ہے، اللہ ہمیں اس بات کا ذوق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اس بات کا ذوق نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اللہ کفار کے شکنجے میں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے اور بچیوں کے والدین رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عزت والے، سہولت والے، حیا والے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو رشتے بن چکے ہیں یا اللہ ان کے اندر محبتیں پیدا فرما، یا اللہ محبتیں ختم ہو رہی ہیں، نفرتیں عام ہو رہی ہیں، اللہ گھروں کے اندر محبتوں کو وجود عطا فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما کر محبتوں کو عام فرما، بھائی بہنوں کے اندر محبتیں ختم ہو گئی اللہ محبتوں کا وجود عطا فرما، والدین اولاد کے اندر محبتیں ختم ہو گئی اللہ محبتوں کو وجود عطا فرما، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم رمضان کے اندر تیرے ان گھروں کے اندر آتے ہیں، تیرے ان گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا سال اس طرح آپ کے ان گھروں کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے یا اللہ ہم پر عذاب کی صورت میں مسلط ہے، پوری دنیا کو جام کر کے رکھ دیا، یا اللہ پورے نظام کو آپ نے مفلوج کر کے رکھ دیا، آپ کی قدرت کے سامنے ہم بے بس ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس وبا کا خاتمہ فرما، پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جس طرح پہلے معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی اللہ ہماری زندگی کی گاڑی کو اسی طرح معمول کے مطابق جاری و ساری فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے
ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ ہم محروم ہو گئے تیرے گھر کی زیارت سے، اللہ ہم محروم کر دیے گئے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری سے، اللہ ہمیں وہ دن دوبارہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری آنکھوں کو تیرے گھر کے دیدار سے، تیرے حبیب کے روضے کے دیدار سے ٹھنڈا فرما، ہمارے دل و دماغ کو ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ بار بار حاضری نصیب فرما، اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے روضے کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا نہیں آتا، اپنی شایان شان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنی شایان شان نصیب فرما۔ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دنیا اور آخرت کی ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا محتاج بنا، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے حلال روزگار میں برکت نصیب فرما، ہمیشہ حلال کا لقمہ نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے محسن ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، اللہ ان کے ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔